ایک بچی کو شادی کر کے لایا جاتا ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر ایسی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں اور جن کو پورا نہ کر پائے تو پھر اس کا پورے خاندان میں تماشا لگایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی زندگی میں دعاؤں کو ضرور ایڈ کیا کریں، ان دعاؤں کے ساتھ آپ کی زندگی میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میری آج کی بہت ساری روٹینز تھیں، میری ایک تو اپوائنٹمنٹ تھی ڈینٹسٹ کے پاس، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوکنگ تھی، نیا پودا لے کر آئی تھی جو کہ میں یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ گرینری مجھے بہت پسند ہے لیکن سلیکٹو پودے رکھتی ہوں جن کی میں کیئر کر سکوں، اگر بہت زیادہ میں رکھ لوں گی اور مجھ سے نہ سنبھالے جائیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یوٹیوب میں اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنا کم سے کم کرنا ہے اور اس کو زیادہ ٹائم دینا ہے تاکہ جو اچیومنٹ مجھے اس میں کرنی ہے وہاں تک میں پہنچ سکوں۔ بات کرتے ہیں ٹاکسک ان لاز کی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جناب، ایک خوفزدہ کرنے والا ورڈ ہو جاتا ہے ان لاز، حالانکہ ایسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد مدر ان لا، فادر ان لا، برادر ان لا، سسٹر ان لا، یہ سارے جو ریلیشن ہوتے ہیں ان میں ٹاکسکسٹی کیوں آتی ہے؟ اس میں ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو ہم فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ نیا بندہ ان میں ایڈجسٹ کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھا جائے اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں، معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، اخلاق کا درس یہاں پر کیوں نہیں نظر آتا؟ شریعت یہاں پر آپ کو بڑی آسانی دے رہی ہے لیکن یہ کلچرل جو ہے پاکستان، ہندوستان، اس طرح ایشیا کے بہت سے خطوں میں اس طرح کی الجھنیں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں دیکھتی ہوں صحابیات کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی ہمیں اس طرح ساس، نند، جیٹھ، جٹھانی، دیور ایسا کچھ نظر نہیں آتا، ویسے مجھے نہیں نظر آیا کہ اس صحابہ کی ساس ہے، اس صحابہ کی نند۔ میرے خیال میں دین نے ہمیں اس چیز کی مشکل میں پھنسایا نہیں تھا، لیکن یہ جب ہم کلچرل چیزوں کو لیتے ہیں نا، جن چیزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے ہماری فیملی سسٹم کو اسپوائل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے بڑی مجبوری اگر ہے نا تو فائنینس کی ہے، جس کی وجہ سے نا یہ ایشو اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ والدین جب بچے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا پھر اس کی شادی کرتے ہیں، اور اس کی شادی کے بعد دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ بیبی کاکا جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، حالانکہ آپ نے اس کو بالغ کیا، سمجھدار سمجھا تو آپ نے اس کو شادی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ لیکن خیر یہ بات بھی ایک الگ ہے، میرا ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، آج میرا بہت لمبی ویڈیو بنانے کا موڈ نہیں ہے۔ اس کردار میں نا دیکھا جائے عورت اور مرد کو دونوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا دونوں چیزوں کی ایک چیز دیکھی جائے، آنے والے کو جس طرح ویلکم کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو تاکہ وہ سمجھ سکے۔ میری امی نا بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی تھیں اور ان کی ایک بات نے مجھے یہ بات آج بھی میں نے اپنے پلے سے کس کے باندھی، ابھی تو میں فی الحال بہو لے کر نہیں آئی، نہ ہی میں ساس بنی ہوں، لیکن امی کی یہ بات میرے نا پکی ہو گئی ہے دماغ میں۔ امی کہتی تھی کہ عورت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کلثوم جس وقت وہ ایک ساس بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، اس نے یہاں پہ اس کو اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے سارا کچھ کہ وہ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کر سکے، تو اس میں رسپیکٹ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا۔ عورت پر سارا کا سارا برڈن ڈال کر اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو میری ماں کو بھی خوش نہیں کر سکی، مطلب یہ کہ تمہارے اندر بڑا فالٹ ہے بھائی، تم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہو۔ 8 9 10 12 لوگ اگر فیملی ممبرز ہو اس میں ایک بندہ باہر سے آ کے نا اتنی جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا، آپ کو اس کو اپنی طرح بنانے کے لیے نا تھوڑا ٹائم دینا ہوگا۔ ایک بچی کی پیدائش ایک دفعہ اپنے والدین کے گھر ہوتی ہے، میرا نظریہ یہ ہے، اور اس کے بعد ایک پیدائش اس کی اپنے سسرال میں ہوتی ہے۔ بچی کی 2 طرح کی پرسنالٹیز بن جاتی ہیں، اور اس میں جو بچیاں بڑی محنت جتن کے بعد اس مقام کو حاصل کر پاتی ہیں کہ جناب وہ سکسیس ہو گئیں، کچھ کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، کچھ کے گھر میں نندیں جو ہوتی ہیں جس طریقے سے بار بار گھس گھس کے ان کی چیزوں کو خراب کرنے کو، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ لوگ بھی کسی کی نند ہے نا پلیز ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اس میں آپ کی بہت بڑی عزت بنے گی۔ بھائی آپ کے ساتھ بھائی کے معاملات جو ہے نا سلجھانے کے بجائے الجھایا نہ کریں، اس کی زندگی کو آسان بنائیں، آپ کو بھی وہ ہمیشہ ویلکم اچھا کرے گا۔ ادروائز کیا ہوتا ہے بہن بھائیوں کے رشتے بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا سب سے سارا کچھ جو ہے جس وقت عورت کے اوپر یہ سارا الزام ڈل جاتا ہے تو پھر خود کو تو آپ زیادہ حساس ہی نہ بنائیں۔ لیڈیز جو ہوتی ہیں نا بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، شروع میں تو بہت روتی ہیں، اس کے بعد میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ ایک جو ہے نا شروع میں اس کی کوئی برائیاں کر رہے ہیں، روئے جائے، لیکن 2 سال کے بعد جب اس کی برائیاں وہ سنتی تھی تو اس نے نا ناچنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اپوزٹ سسٹم ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہوتا ہے، انسان کی نیچر ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈھیٹ ہو کے پھر فیس کرتا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو گولڈ میڈل بھی تو ملنا چاہیے نا، تو
تو اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے، انتظار و صبر چاہیے، اس کے بعد آپ کو یہ گولڈ میڈل ملے گا۔ جناب پیچھے والوں نے جو گولڈ میڈل لیا تھا وہ اتنی جلدی تمغہ امتیاز آپ کو نہیں پیش کریں گے، تو اس طرح راضی کرتے کرتے آپ بھی تھک جائیں گے ایک دن، اور سب چیزیں ایسی کی ایسی رہ جائیں گی، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ تو اپنے شوہر سے اس کی ماں کی شکایتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جو آدمی اس چیز کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی اس کو نہ بنائے۔ اب مردوں کو بھی ہینڈل کرنا آنا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ماں اور بیوی کے بیچ میں وہ آپ کی سن رہا ہے، اگر آپ کو حوصلہ دے رہا ہے تو بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ آپ کو اپنا ٹائم تو دے رہا ہے، آپ کی بات سن تو رہا ہے، اور سننے کے ساتھ اگر پھر وہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو آپ کو ایک سننے والا ساتھی تو ملا ہے جو آپ کی اس مشکل کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل مردوں کو بہت کمزور دیکھا جاتا ہے، وہ بیلنس ہی نہیں کر پاتا۔ اب اگر مرد عورت کو تھوڑا سا ایسا حوصلہ دیتا ہے تو عورت اس کی بات کے سارے پورا وقت گزار لیتی ہے۔ ہمارے یہاں ان لاز کی ساری ذمہ داری عورت کے سر پر ڈال کر تماشا دیکھا جاتا ہے۔ تو میری نظر میں کہتی ہوں کہ زندگی اگر گزارنی ہے نا تو اپنی بچیوں کو ہم جتنی بھی تربیت دے دیں، جتنا بھی سکھا بجھا کے کوئی بڑے سے بڑا فارمولہ بھی نا اس کو بتا دیں، اس کے پاس سیف کر دیں، بیٹا یہ فارمولہ ہے، فلانے کے گھر جا کے تم نے اس طرح جینا رہنا ہے، یہ سارے فارمولے فیل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو قبر کا حال مردہ جانتا ہے اور سسرال کا حال وہی بہو بیٹی بچی پہچانتی ہے جو کہ اس کو پتہ ہے۔ اور پھر وہ ماں باپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے درمیان، شوہر اور اس کے بہن بھائیوں کے درمیان ایک عجیب سی صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے ہر ایک اس سے پوچھتا پھرتا ہے آپ کو کیا ہو گیا، آپ ایسی کیوں ہو گئیں، آپ کا رنگ تو ایسا نہیں تھا پہلے، آپ تو پہلے بڑا ہستی تھی، اب آپ کیوں نہیں بولتی ہیں۔ تو آپ اگر میری بہنیں بچیاں سن رہی ہیں یا جن کی ابھی شادی ہوئی ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بڑا ریلیکس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے حضور 2 سجدے نفل کے پڑھا کریں، اس سے دعا کریں، وہ آپ کی زندگی آسان بنائے۔ آیت کریمہ کا ورد ضرور کرتے رہا کریں، بہت پاورفل ہوتا ہے، اور لوگوں کو بٹھا کے لاکھوں کروڑوں نہ پڑھائیں، خود بیٹھیں اپنی تسبیح کا ایک دن ٹائم بنائیں اور اللہ پاک سے اپنی سارا رجوع رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانیاں ہوں گی۔ میرا مقصد نہ تو ان لاس کے بارے میں برائی کرنا ہے، نہ میرا مقصد کسی بچیوں کو اکسانا ہے، میں چاہتی ہوں کچھ پازیٹیوٹی آپ لوگوں کو ملے میری ویڈیو سے، آپ کچھ پازیٹیو لے کے یہاں سے جائیں تاکہ آپ لوگ بھی گزار سکیں۔ ہم نے بھی یہ زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں، لیکن نہ بڑے سکون تحمل کے ساتھ چیزوں کو فیس کیا ہے، ہر چیز کو دیکھ کے آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھائے۔ بعض بچیاں بڑی جلد بازی دکھاتی ہیں، سسرال میں جاتی ایک دم سے وہ چاہتی ہیں کہ بھئی وہاں کی وہ جو ہے ملکہ شہزادی بن جائے، تو پہلے سے وہاں پہ بہت بڑی سلطنت کے مالک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اتنی جلدی اس والے تاج پوشی آپ کی نہیں کریں گے، آپ کو بڑے آرام تحمل کے ساتھ ایسے وقت تک پہنچنا ہوگا۔ تو جی ہم یہاں بنا رہے ہیں پیزا شیزا، ڈینٹسٹ کے پاس بھی گئے ہوئے تھے، درد بھی ہے اس وقت، میڈیسن لی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک اپنی ویڈیو ضرور شیئر کریں، ایک عادت سی ہو گئی آپ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن بنانے کی۔ اچھا اگر نہ کروں تو کمنٹ آتے ہیں جناب، میری ایک ہے بہت اچھی سبسکرائبر، باقاعدہ پوچھا جائے گا سسٹر ویڈیو کیوں نہیں آئی، ہم انتظار کر رہے تھے۔ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے آپ کا یہ کمنٹ، آج کل کون کس کا انتظار کرتا ہے جناب، اگر آپ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں تو میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں۔ آئی ہوپ میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی، پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں، ہمارے چینل جی، فی امان اللہ۔